عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں، پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ جتنی کوششیں کی گئی کہ عوام کو ان سے ڈیٹیچ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، نہیں کر سکے، الٹا اثر نکلا ہے۔ تمام دنیا کے قیدیوں کا حق ہوتا ہے، ظالم پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چیر اسد کا ایک ایسا شخص جو پاکستان کا ایک باوقار پرائم منسٹر رہا ہے، جس کے اوپر کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہے، جس نے کوئی شوگر مل نہیں لگائی، کوئی اسٹیل مل نہیں لگائی، کوئی باہر بینک بیلنس نہیں بنایا، ایسا شخص جسے پاکستان کے عوام عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اس کو عوام سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرنا، اس کے گھر والوں کو نہ ملنے دینا، پارٹی کے لوگوں کو نہ ملنے دینا۔ اب یہ خبریں جب چل رہی ہیں کہ ان کو اسپتال لایا گیا ہے، نہ فیملی کو پتہ ہے، نہ پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے۔ اس سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے پاکستان کے عوام کو اور ان کے گھر والوں کو، تو اس سے کوئی بڑا ان کو فتح حاصل ہو جائے گی، لوگ اس سے زیادہ اور متنفر ہو رہے ہیں ان سے، عوام کی نگاہوں میں اور زیادہ گر رہے ہیں، دن بدن ان کا عوام کی نظروں میں گراف گرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کی پول کرے نا پورے پاکستان میں، رائے عامہ پتہ کرے کہ ان کی پاکستان میں کتنے پرسنٹ عوام ان کے ساتھ ہیں، شاید 1% بھی مشکل سے ملے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ عام طور پر دنیا کا کوئی مہذب ملک ہوتا تو یہ استعفیٰ دے کے نئے الیکشن کراتے، ان کو تو حق ہی نہیں حکومت کرنے کا۔ تو اس لیے یہ قابل مذمت عمل ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بالآخر ایک دن کو جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جرائم انجام دیں گے، ظلم کریں گے اور پھر آپ کو اس کی جواب دہی نہیں ہوگی، حتماً جواب دہی ہوگی۔ آپ کو 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں بھی عوام نے جواب دیا تھا۔ عوام کہ جب عدالت میں آپ گئے تو عوام نے آپ کو برے طریقے سے ٹھکرایا کہ آپ کے ہوش حواس اڑ گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا ہے کہ جتنی رکاوٹیں آپ نے کھڑی کی، آپ نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنائی اور ان عوام نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا، ہر رکاوٹ کو راستے سے اٹھا کے پرے پھینکا۔ ہمالیہ جتنی بڑی بلند رکاوٹیں کھڑی کی تھی انہوں نے، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس لیے دنیا کے جو حالات ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے، بدل رہی ہے۔ عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے تو آج پاکستان کی فورسز کو، یا جو پہلی بات ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 جو پوائنٹ والا یہ بورڈ ہی نہ بنتا، یہ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ جب غزہ کے عوام پکار رہے تھے ہماری مدد کو، بچے عورتیں چیخ رہے تھے ہماری مدد کو، آپ تو نہیں گئے وہاں پر۔ اب ایک ایسا بورڈ بنا جس کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تاحیات اس کے ہیڈ ہیں، ان کے انڈر رہے گا۔ فلسطینی کہاں ہیں؟ جو کام اسرائیل نہیں کر سکا آپ کرنے جا رہے ہیں، ڈی ویپنائز کرنا ہے آپ نے ان کو۔ یہ بہت خطرناک کام ہے، آپ عوام کی نظر میں اور گر گئے ہیں، بدترین دلدل میں چلے گئے ہیں آپ لوگ۔ لہٰذا آپ ایسے پھسلے ہیں، رجیم چینج جب آپ نے کیا ایسے پھسلے ہیں، پھسلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ آئین کو کبھی چھیڑتے ہیں، کبھی قانون کو چھیڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو 2024 8 فروری کو الیکشن ہوا، آپ نے مجبور ہو کر الیکشن کرایا۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی سے نشان چھین لیں گے اور ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا شکار کر دیں گے، کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دیں گے، عوام سے بالکل ملنے نہیں دیں گے، اور عوام ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عوام نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ 8 فروری کو جو ظلم ہوا ہے، پہلے تو جب رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے، پھر 8 فروری کو ایک نئے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے۔ آج جو سیاسی بحران ہے، 8 فروری کے الیکشن کو اگر قبول کر لیا جاتا سیاسی بحران ختم ہو جاتا۔ سیاسی بحران وہاں سے جنم لیا اس نے، معاشی بحران بدتر ہوا ہے وہیں سے، امن و امان کی مشکلات وہیں سے پیدا ہوئی ہیں، پاکستان کا امیج دنیا میں وہیں سے خراب ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، بحران آتے ہیں، اس کا براہ راست بوجھ عوام اٹھاتے ہیں۔ بے روزگاری بڑھی ہے اسی وجہ سے، کسانوں کا نقصان ہوا اسی وجہ سے، انڈسٹریز تباہ و برباد ہوئی اسی وجہ سے، یعنی جو بھی ہر لحاظ سے تباہی بربادی ہوئی ہے یہ 2024 کے الیکشن کو لوٹنے کے ذریعے میں ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے۔ جو بھی محب وطن ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے جس پہ چلا جا رہا ہے، اور یہ تباہی بربادی کا راستہ ہے،
8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे हम सारे बाकायदा। उस दिन तक जो है लोगों के पास जाए, अपने हमसाये से बात करें, गली के दुकानदार से बात करें, महल्ले वाले से बात करें, शहर वाले से बात करें, ट्रांसपोर्ट जो यूनियन है उनसे बात करें, रक्षा यूनियन है उनसे बात करें, ट्रेड यूनियन से बात करें, हमारे स्टूडेंट्स और जवान जो हैं अपने स्टूडेंट से बात करें, खवातीन से बात करें। बिल आखिर इस यौम सियाह के हवाले से लोगों को बताएं कि इस दिन जो जुल्म हुआ है इसके नताइज बरह रास्त हम भुगत रहे हैं, पाकिस्तान भुगत रहा है, पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। और फिर 8 फरवरी वाले दिन लोगों को जो कहा जाएगा कि पिया जाम हड़ताल करें, इसी स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर राब्तों के जरिए, और शटर डाउन हड़ताल होगी। इसके बाद ये है, और ज़िला जो अपना KPK के हवाले से एक प्लान है अपना, उसके बाद बलूचिस्तान के हवाले से एक प्लान है, सिंध के हवाले से एक, पंजाब के हवाले से एक प्लान है। इसके बाद शाम को मशल बरदार जुलूस निकलेंगे, पुरअमन निकलेंगे, जहाँ निकाल सकते हैं, यूनियन कौंसिल में निकाल सकते हैं वहाँ निकालें, अपने महल्ले में निकाल सकते हैं निकालें, अपने शहर में निकाल सकते हैं निकालें। हमने पुरअमन रह के ये काम करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को डंडा नहीं मारना है, किसी पर हमला नहीं करना है, किसी जलाओ गिराओ की तरफ नहीं जाना है। कोई हमने ये काम नहीं, हम महज़ब लोग हैं, बिल्कुल महज़ब लोग हैं, हम कोई फाशिस्ट लोग नहीं हैं। हम तो फाशिज्म के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम जुल्म के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे सरकारी प्रॉपर्टी हो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये यौम सियाह बेदारी का सबूत देंगे लोग, बेदारी का दिन है, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने का दिन है, जुल्म के खिलाफ फरियाद बुलंद करने का दिन है। मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, खुदावंद मुतआल कुरान मजीद में कहता है कि किसी को बुरा भला बुलंद आवाज़ में बुरा भला मत कहो, मगर मजलूम को कहा है कि वो ये काम करे। मुझे अल्लाह को पसंद है कि मजलूम जुल्म के मुकाबले में अब फरियाद बुलंद करे। ये यौम सियाह हमारी फरियाद है जुल्म के खिलाफ, ये शटर डाउन हड़ताल फरियाद है जुल्म के खिलाफ, पिया जाम हड़ताल फरियाद है जुल्म के खिलाफ, ये मशल बरदार जुलूस फरियाद है जुल्म के खिलाफ। ये हर पाकिस्तानी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को, खवातीन को, सबको इसके हवाले से अपना रोल प्ले करना होगा ताकि हम इसका रास्ता रोक सकें। मेरी तो इंशाल्लाह बात अभी नहीं हुई, मेरी गुजारिश होगी इंशाल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बाकी सियासी जमातों को कि हमेशा के लिए 8 फरवरी को हम जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के दिन के तौर पर बनाएं, या यौम सियाह के तौर पर बनाएं कि इस दिन अवाम के आइनी हक पर डाका डाला गया, कानूनी हक पर डाका डाला गया और पाकिस्तान को तबाही बर्बादी की दलदल में धकेला गया। लिहाजा ये वाज़ेह रहना चाहिए कि ये 8 फरवरी से पहले तक टोटली स्ट्रीट मूवमेंट के दिन है, अवामी राब्ते के दिन है, हर किसी से रब्ता करना है, हमसे अपने हमसाये से रब्ता कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए रब्ता करना है, टेलीफोन करके रब्ता करना है, फिजिकली रब्ता करना है। बिलाखिर हम